اللہ کے پیغمبر اپنی تبلیغ پہنچا چکے ہیں، اب کیا کہتے ہیں؟ انی مہاجر الی ربی، او کائنات کے لوگوں میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے لگا ہوں۔ جب ہجرت کرنے لگے تو ان کے ساتھ ایک عورت حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ چلی، اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ چلے۔ جب اللہ کے راستے پر نکل گئے ہجرت کر کے تو راستے کے اندر ایک نئی مصیبت آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبروں پر مصائب زیادہ آتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ایک ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا، مصر کا جو بادشاہ تھا اسے کسی حسین لڑکی کی خبر پہنچتی تو اس لڑکی کو چھین لیتا اور اس کے ساتھ والوں کو قتل کر دیتا اگر وہ اس کے خامد ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر یقین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا کہ یہ بادشاہ ظالم ہے، مصر کا بادشاہ ہے، اگر تجھ سے پوچھے تو تو نے کیا کہنا ہے؟ یہ ابراہیم میرا بھائی ہے، ابراہیم میرا بھائی ہے۔ حقیقت کے اندر اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، لوگوں ہر مومن مومن کا بھائی ہے۔ ویسے بھی وہ چاچا زاد بھائی تھے، بہن بھائی تھے، ان کا آپس میں بھی رشتہ تھا۔ اعتراض ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جھوٹ بولا، جھوٹ نہیں بلکہ قرآن بھی کہتا ہے مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ چاچا زاد بہن بھائی تھے۔ اب وہ نکلے، بادشاہ نے پکڑ لیا، ظالم بادشاہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک الگ کمرے کے اندر اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک الگ کمرے کے اندر لے گیا۔ جب بھی اس کے ذہن کے اندر غلط حرکت آتی، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو اللہ رب العزت اس کے اوپر ایک بیماری نازل کر دیتے، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا اور بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ پھر وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا اے عورت میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے تاکہ میں تجھے آزاد کر دوں۔ پھر حضرت سارہ اللہ سے دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ اس ظالم بادشاہ کو نجات دے دے، اگر یہ مر گیا تو لوگوں نے کہنا ہے کہ اس عورت نے اس بندے کو قتل کر دیا، بادشاہ کو قتل کر دیا، اللہ تو اسے نجات دے۔ پھر اس ظالم بادشاہ کو اللہ نے نجات دی، وہ پھر اسی طرح حرکت کرتا، پھر اس کا ہاتھ چھل ہو جاتا، اس طرح کرتا رہا اور دعائیں کرواتا رہا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعائیں کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر خیال آ گیا کہ لگتا ہے یہ کوئی اللہ کے بندے ہیں، کوئی عام بندے نہیں ہیں، یہ کوئی نیک ہستیاں ہیں، لہٰذا ان کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، نہ کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ انہوں نے جاتے وقت حضرت سارہ کو ایک عورت دے دی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ لونڈی ہے، یہ لونڈی نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نکاح کے لیے دی گئی۔ اور اس زمانے کے اندر یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جو بھی آدمی دوسری شادی کرتا تو دوسری بیوی پہلی بیوی کی خدمت کیا کرتی تھی، اس لیے لوگوں نے اعتراض کیا وہ خادمہ تھی، وہ تو لونڈی تھی، تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام ایک لونڈی کی اولاد نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی جو دادی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، اسی بادشاہ اسی ظالم بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ بھی بعد میں اسلام قبول کر گیا اور بیٹی بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نکاح میں دی۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، مصائب آتے رہے، آخر کار جب 86 سال کی عمر میں پہنچ گئے، سب سے کم روایت ہے کہ 86 سال کی عمر سب سے کم، کسی نے 120 بھی لکھی ہے، 90 بھی لکھی ہے، 86 سال کی عمر میں پہنچے تب اللہ سے بات کی، ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ اب کوئی بیٹا دے دے، نیک بیٹا عطا فرما تاکہ وہ میرے دین کو سنبھالے، تاکہ تیری توحید کا اعلان کرے۔
پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. جب ابراہیم علیہ السلام